دیکھ رہے ہیں ٹی جے نیوز پاکستان۔ جی ناظرین، ہم موجود ہیں اس ٹائم کراچی میں، اور جو ایران سے آئے ہوئے ہیں طالب علم جو اپنی میڈیکل کی تعلیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، واپسی آئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر جو اس ٹائم گراؤنڈ پوزیشن ہے، ایران کے جو حالات چل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے پوری جنگ چھڑ رہی ہے، اور ان کے پاس سننے میں آیا ہے کہ آنکھوں دیکھا حال بھی بتائیں گے کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے۔ علی عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ واپسی کیسے ہوئی اور اس ٹائم ایران کے حالات کیسے ہیں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا۔ جی السلام علیکم، میرا نام سید علی عباس نقوی ہے اور میں ایران میں ایم ڈی مینس کے MBBS کا ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں ایران میں، اور ابھی آگے بھی میرے کچھ سال باقی ہیں پڑھائی کے۔ تو ایران میں 20 دن پہلے گیا تھا، جس میں پہلے بھی حالات خراب تھے، پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے اور سول وار بھی مطلب ایک طرح سے ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں اور اس کے بعد دوبارہ میں گیا ہوں۔ تو میں اپنے فائنلس پیپرز دے رہا تھا MBBS کے۔ تو اس کے بعد جو ہے ابھی پیپرز کے درمیان میں ہی یہ اسرائیل کی طرف سے مطلب میزائل وغیرہ آئے ہیں، جنگ کے مطلب شروع ہوئی ہے۔ اچھا، جب یہ میزائل وغیرہ گر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جب اٹیک ہوا ہے ایران کے اوپر، جب خامنہ ای صاحب کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ کو کیسے اطلاع ملی اور وہاں پر کیا معاملات تھے، اس ٹائم کیا دیکھا آپ نے؟ وہاں سب سے پہلے جو ہے میں اپنا پیپر دینے گیا ہوا تھا یونیورسٹی میں، میں وہاں سے واپس آیا ہوں تو میرے کچھ دوست جو تھے، احباب جو تھے، وہ یونیورسٹی میں تھے، اور وہاں یونیورسٹی کے ساتھ 5 میزائل آ کر گرے ہیں، اور ہر طرف جو ہے نا مطلب بہت پینک سچویشن ہو گئی تھی۔ سارے دوست جو ہیں بڑی مشکل سے ہاسٹل واپس آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میزائل کی بس ہمیں آوازیں آتی رہی ہیں، میزائل گر رہے ہیں، یہاں سے لانچ ہو رہے ہیں، مطلب ایران جو ہے اسرائیل کی طرف پھینک رہا ہے، اور اس طرح سے آوازیں آتی رہی ہیں۔ تو جہاں تک خامنہ ای صاحب کی بات ہے، تو رات کے 2:30 بجے تھے، ہم اپنے فٹ بال کے گراؤنڈ میں تھے جو ہمارے ہاسٹل کا ہے، ہم سارے وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک دم ہمیں خبروں میں آیا ہے، مطلب ایران کی 2 ایپس ہیں، ایک کا نام ہے بالے اور ایک ہے روبیکا، وہ اس ٹائم صرف چل رہی تھی، جو ایران کا نیٹ ورک چل رہا تھا اس ٹائم۔ تو اس میں خبر ملی کہ خامنہ ای صاحب جو ہیں ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو پہلے تو ایک دم جان نکل گئی، اور یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تو اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے ایران میں۔ مگر بعد میں جو ہے نا کئی خبریں ایسی بھی آتی گئیں کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، مگر جو ہے بعد میں صبح 4:30 بجے جو اصل خبر آئی ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ اچھا، شہادت کے بعد جیسے ظاہر سی بات ہے پورے دنیا کے اندر، ایک ورلڈ کے اندر ایک ظاہر سی بات ہے ایک غصہ لہر جو ہوتا ہے عوام کے اندر، ایک جذبے وغیرہ، پوری عوام پاکستان کی بھی باہر آئی ہے اور دوسرے ملکوں سے بھی آئی ہے۔ ایران کی اپنی جو پاپولیشن ہے وہاں کی کیا معاملات تھے کہ وہ کس طریقے سے باہر آئے، ان کو کیسے اطلاع ملی ہیں اور کیا ریئیکشن تھا ان کا؟ دیکھیں، ایران کی آپ کو پتہ ہوگا شاید یہ بات، اگر کسی کو نہیں بھی پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ ایران میں 2 طرح کی عوام ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے پاکستان میں وہ مسلمان ہیں A to Z، تو ایران میں جو ہیں کہنے کو مسلمان بہت سارے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل مذہبی لوگ ہیں، مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، جو خامنہ ای صاحب کے خلاف ہیں۔ تو جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، جب انہیں خبر ملی کہ خامنہ ای صاحب کی شہادت ہو گئی ہے، تو انہوں نے سیٹیاں بجائیں، تالیاں بجائیں، اور انہوں نے اس طرح سے جشن کیا۔ مگر اسی ٹائم جو ہے پولیس آئی اور آرمی والے آئے، انہوں نے کرفیو وغیرہ کر دیا اور تھوڑا سا روک دیا۔ اور اس کے بعد جو دوسری عوام ہے جو خامنہ ای صاحب کا دفاع کرتی ہے، وہ لوگ باہر نکلے ہیں، اور وہ خامنہ ای صاحب کا جو دفتر ہے جدھر، وہ وہاں تک پہنچے ہیں۔ جو ہمیں خبر ملی ہے وہ اس طرح سے سنی ہے ہم نے کہ وہاں جو ہے امریکہ نے یہ ایک سازش کی ہے، گیم کی ہے، کہ جس میں جو ہے انہوں نے ان لوگوں کو خامنہ ای صاحب کے دفتر تک پہنچایا ہے اور وہاں سے ان کی لوکیشن حاصل کی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے صبح 4:30 بجے میزائل پھینکے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی ان سے اور بھی معاملات پوچھتے ہیں، اس لیے کہ یہ سفر جو ہے ان کا تعلیم کا تھا، اپنے میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے گئے تھے، تو وہاں پر جب آپ نے دیکھا، آپ نے کوئی لائیو مناظر دیکھے کہ آپ کے سامنے کوئی میزائل گرے ہوں یا کچھ اٹیکس وغیرہ ہوئے ہوں؟ جی بالکل، ہم نے لائیو مناظر دیکھے ہیں، بلکہ پورے 24 گھنٹے جو میں نے دن اور رات ادھر گزاری ہے، کوئی ایسا 1 گھنٹہ نہیں گزرا جس میں ہم نے نہ سنے آوازیں میزائل کی۔ ہم نے سامنے آتے ہوئے میزائل دیکھے ہیں، اور اس کی اتنی اونچی آواز تھی کہ جس طرح ایک جگہ پہ بم بلاسٹ ہوتا ہے، اور ہمارے جو ظاہر سی بات ہے خوف زدہ تھے اس ٹائم بہت زیادہ، کیونکہ انسان کو اپنے اوپر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی کہیں نہ آ کر گر جائیں۔ تو وہ چیزیں ہم نے بالکل سامنے دیکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جلد سے جلد یونیورسٹی سے نکلنے کا وہ کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے گاڑیاں منگوائی ہیں رمضان بارڈر سے، اور اسے آنے میں بھی بہت دیر لگی ہے، کیونکہ اس ٹائم ایران میں پیٹرول کی قلت ہوئی ہوئی ہے،
کیونکہ ایران نے بند کر دی ہیں سارے پیٹرول پمپس وغیرہ. بہت کم پیٹرول پمپس کھلے ہیں جو اب پیٹرول دے رہے ہیں. وہاں بہت لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ جتنے 1-1 کلومیٹر کی لائن لگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے بڑی مشکل سے گاڑیاں آئی ہیں. انہوں نے رات کو ہمیں 11 بجے ہمیں لے کر گئے ہیں بندر عباس سے, اور آگے رمضان بارڈر صبح پہنچایا ہمیں 12:30 بجے. اچھا, پاکستان ایمبیسی کی طرف سے جیسے یہاں سے معاملات ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے جو ایمبیسی کا جو کردار ہوتا ہے وہ اپنے جو شہریوں کو وہ بلاتے ہیں, اس طریقے سے کوئی آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ ہوئی وہاں پر؟ باقی یونیورسٹیز جو ہیں انہیں آئی ڈونٹ نو کہ فیسلٹیز پرووائڈ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, پر ہماری یونیورسٹی کے بچوں کو انہوں نے فی الحال جو تھا بارڈر سے لے کر, مطلب ہماری یونیورسٹی سے لے کر بارڈر تک کوئی فیسلٹی نہیں دی. ٹھیک ہے, حالانکہ انہوں نے ہم سے جسٹ اتنا کانٹیکٹ کیا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ آپ جلد سے جلد نکلیں ایران سے. انہوں نے جسٹ ہمیں اتنا مطلب بولا ہے, اس کے علاوہ کوئی فیسلٹی نہیں دی. وہ ہم نے سارا کام خود کیا, ساری انتظام خود کیا ہے, گاڑیاں خود منگوائی ہیں, سب کچھ. اور اس کے بعد مگر پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے رمضان بارڈر کی جو پاکستانی والی سائڈ ہے وہاں سے لے کر کراچی تک ہمیں بس کروائی گئی ہے. وہ گوادر کے جو ہیں اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہاں سے لے کے رمضان بارڈر سے لے کے کراچی تک ہمیں بالکل فری بس پرووائڈ کی ہے. ہم سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا, حالانکہ وہ جو ہے 13 گھنٹے کا راستہ بنتا ہے اور بہت ہی خطرناک راستہ بنتا ہے. ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے FC پولیس کے جو آفیسر ہوتے ہیں آرمی کے, وہ بھی ہمارے ساتھ انہوں نے دیے ہیں ہمیں. اور اس طرح سے ہم شکر ہے اللہ کا کہ ہم سیفلی ہم پہنچ گئے ہیں کراچی. اچھا, ابھی آپ کے نزدیک ظاہر چاہتے ہیں آپ وہاں سے آئے ہیں, ابھی پاکستانی کتنے طلبہ ہیں جو ابھی بھی ایران میں پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ کے سمجھتے ہیں کہ واپسی ان کی آسانی سے ہو جائے گی ابھی وہ مشکلات میں ہیں؟ زیادہ تر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں مینس کہ تہران یونیورسٹی کے, کرمان یونیورسٹی ہے تہران, اور شیراز یونیورسٹی ہے, اصفہان ہے, میری اپنی یونیورسٹی ہے ہارمزگان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جو کہ بندر عباس کے اندر ہے, اور اس کے علاوہ زاہدان یونیورسٹی ہے. بہت ساری یونیورسٹی سے بچے ہیں جو کہ زیادہ تر پاکستان آ چکے ہیں. اور اگر کچھ بچے اگر وہاں ہوتے ہیں ابھی, جو کہ مجھے نہیں پتہ وہاں ہیں کہ نہیں ہیں, اگر وہ ابھی ہیں تو وہ بہت مشکل میں ہے, کیونکہ وہاں اب کرفیو لگ چکا ہے. میرے علاقے میں تو کرفیو لگ چکا ہے, جس کی وجہ سے وہاں سے اب کوئی نکل نہیں سکتا, اور گاڑیوں کا بھی کوئی انتظام نہیں, کیونکہ پیٹرول نہیں ہے, جس کی وجہ سے گاڑیاں بالکل نہیں چل رہی. تو یہ بہت مسئلے مسائل ہیں اس ٹائم ایران میں. رمضان بارڈر کی جو پاکستانی والی سائڈ ہے وہاں سے لے کر کراچی تک ہمیں بس کروائی گئی ہے. وہ گوادر کے جو ہیں اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہاں سے لے کے رمضان بارڈر سے لے کے کراچی تک ہمیں بالکل فری بس پرووائڈ کی ہے. ہم سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا, حالانکہ وہ جو ہے 13 گھنٹے کا راستہ بنتا ہے اور بہت ہی خطرناک راستہ بنتا ہے. ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے FC پولیس کے جو آفیسر ہوتے ہیں آرمی کے, وہ بھی ہمارے ساتھ انہوں نے دیے ہیں ہمیں. اور اس طرح سے ہم شکر ہے اللہ کا کہ ہم سیفلی ہم پہنچ گئے ہیں کراچی. اچھا, ابھی آپ کے نزدیک ظاہر چاہتے ہیں آپ وہاں سے آئے ہیں, ابھی پاکستانی کتنے طلبہ ہیں جو ابھی بھی ایران میں پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ کے سمجھتے ہیں کہ واپسی ان کی آسانی سے ہو جائے گی ابھی وہ مشکلات میں ہیں؟ زیادہ تر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں مینس کہ تہران یونیورسٹی کے, کرمان یونیورسٹی ہے تہران, اور شیراز یونیورسٹی ہے, اصفہان ہے, میری اپنی یونیورسٹی ہے ہارمزگان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جو کہ بندر عباس کے اندر ہے, اور اس کے علاوہ زاہدان یونیورسٹی ہے. بہت ساری یونیورسٹی سے بچے ہیں جو کہ زیادہ تر پاکستان آ چکے ہیں. اور اگر کچھ بچے اگر وہاں ہوتے ہیں ابھی, جو کہ مجھے نہیں پتہ وہاں ہیں کہ نہیں ہیں, اگر وہ ابھی ہیں تو وہ بہت مشکل میں ہے, کیونکہ وہاں اب کرفیو لگ چکا ہے. میرے علاقے میں تو کرفیو لگ چکا ہے, جس کی وجہ سے وہاں سے اب کوئی نکل نہیں سکتا, اور گاڑیوں کا بھی کوئی انتظام نہیں, کیونکہ پیٹرول نہیں ہے, جس کی وجہ سے گاڑیاں بالکل نہیں چل رہی. تو یہ بہت مسئلے مسائل ہیں اس ٹائم ایران میں. اچھا علی, یہ بتائیں کہ جو وہاں پر ایک بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے, جانی نقصانوں کا, وہ بچیوں کا جن کا بتایا جا رہا 7 سے 12 سال کی بچیاں تھیں, اور یہ اسرائیل امریکہ کے حملے کے اندر اسکول کے اندر اپنی کلاسز میں تھیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ مناظر دیکھے ہیں, کیا اس کی خبر ہے آپ نے؟ جی, یہ ہمارے بندر عباس جو ہے, جو ہارمزگان پروونس ہے اس کا شہر ہے بندر عباس. اس کے جدھر میں پڑھتا ہوں, میری یونیورسٹی ہے ہارمزگان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز. تو یہ بندر عباس سے 50 سے 100 کلومیٹر کا راستہ ہے. مناب ایک شہر ہے بندر عباس کے ساتھ. تو وہاں جو ہے ایک اسکول ہے, ہائی اسکول, اور وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے میزائل پھینکے ہیں, اور اس میں 186 جو ہیں بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں. تو یہ بہت ہی برا سانحہ ہوا ہے, بہت ہی دردناک سانحہ ہوا ہے, اور اس پہ بہت افسوس تھا ہمیں.
اچھا، اس ٹائم جب آپ یہ سانحہ ہوا ہے تو اس ٹائم آپ کو کب پتہ چلا؟ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر معصوم بچیوں کا جانا، اس کے خلاف کیا ریئیکشن آیا ہے ایران کی طرف سے، ایرانی قوم کی طرف سے؟ فی الحال جو ہے نا وہ ہمیں جب پتہ چلا کہ دوپہر کا ٹائم تھا، آئی تھنک سو 2:30 بجے تھے اس ٹائم، اور اس ٹائم ہمیں یہ خبر ملی، مطلب دن کا ہی ٹائم تھا جس ٹائم یہ میزائل پھینکے گئے ہیں اور ان بچیوں پہ مطلب شہادت ان کی ہوئی ہے. تو اس کے خلاف ایران نے فی الحال جو ابھی جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کا بدلہ لیں گے، خامنائی صاحب کی شہادت کا بھی بدلہ لیں گے اور ان بچیوں کی شہادت کا بھی بدلہ لیں گے. تو فی الحال تو ابھی یہی کہا گیا ہے، اور جو نئے رہبر جو آگے ہیں، علی رضا ہیں یا جو بھی ان کا نام ہے مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح سے، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اس نقصان کا. جی ناظرین، یہ دیکھا آپ نے جو ان کے ساتھ وہاں پہ بیتی ہے اور کیا معاملات دیکھے اپنی آنکھوں سے. علی بتا رہے تھے اور یہ کس طریقے سے ایران سے پاکستان پہنچے ہیں ساتھ خیر خیریت سے، تاکہ آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جنگ کوئی آسان کام نہیں ہے. جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو طلبہ یہاں سے پاکستان سے ایران اپنی تعلیم میڈیکل کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اس ٹائم وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ آ چکے ہیں اور حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور کچھ ضرورت ہے تاکہ وہاں سے جو لوگ ابھی پھنسے ہوئے ہیں، جو طالب علم واپس اپنے پاکستان پہنچ سکیں. ظاہر سی بات ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جو جاتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں TJ نیوز، توصیف حیدر.